خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ثنا خوانان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, علم کی بھی بات ہوتی ہے, عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں. اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم ہمارے شفیق رہنما حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے درس تراویح کے مقرر, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, شاعر بھی ہیں, علامہ نثار علی اجاگر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ پرعزم ثنا خواں جناب محمد ساجد قادری صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. 15 رمضان المبارک ہے آج. اللہ اکبر. 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کا دن یہ بتاتا ہے کہ آج تذکرہ ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کی سیرت, آپ کے کردار, آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے, جو کچھ آپ کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا اور جس طرح سے آپ نے حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا, اس تمام پہلوؤں پہ ہم گفتگو کریں گے, روشنی ڈالیں گے. ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی فضیلت, حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی فضیلت, ان کی تربیت کا کمال, ان سب موضوعات پر گفتگو کریں گے. تو چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں حسنین کریمین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, اور بالخصوص حضرت امام حسن کا آج یوم ہے, تو اس حوالے سے سرکار نے کیا گفتگو فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کا یہ سوال کہ سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اقوال ہیں, تو بہت بنیادی اقوال ہیں. کچھ آپ کے ذاتی فضائل سے متعلق ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام نے غیبی بشارات عطا فرمائی ہے, جو آپ کی ذات سے اس امت کو خاص طور پر فضل و انعام نصیب ہوگا. واہ واہ. مستدرک کی وہ بنیادی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے. یہ ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سرکار مولا مرتضیٰ کی جو اولاد سیدہ زہرا پاک سے ہے رضی اللہ عنہما, ان کو حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد قرار دیا. ایک وجہ یہ بھی ہے اس میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ما کان محمد ابا احدکم, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باپ نہیں ہے, من رجالکم جو تم میں مرد ہیں. تو رجال جو ہے وہ بالغ شخص کو کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم میں جو بالغ مرد ہیں ان کے باپ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد نرینہ رہی ہیں جو سن بلوغ کو نہیں پہنچ پائی. ایک طریقہ اس کا یہ بھی رہا ہے کہ سابقہ انبیاء کے اندر اکثر یہ ہے کہ ان کے مقام و منال کے حوالے سے جو وراثت ان کے اولاد میں تقسیم ہوئی ہے وہ نبوت کی رہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے. نہ آپ کے بعد کوئی جدید نبی آئے گا, بلکہ آپ ختمی مرتبت بھی ہیں, ختم زمانی بھی ہے. زمانہ بھی آپ پر ختم کر دیا گیا ہے, نبوت کا مرتبہ بھی ختم کر دیا گیا, اور وحی کی کھڑکی بھی بند ہو گئی ہے. آخری کتاب بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے, اور آخری امت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. نہ آپ کے بعد کوئی امت آئے گی, نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی, نہ آپ کے بعد کوئی وحی آئے گی, نہ آپ کے بعد کوئی نیو جدید نبی آئے گا, نہ نبی کی کوئی شکل باقی رکھی اللہ رب العالمین جل وعلا. اچھا, اس کے بعد یہ ضرورت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی اولاد نرینہ سن شعور کو پہنچتی اور بلوغت کو پہنچتی تو اس پر نبوت کا شائبہ ہو سکتا تھا. جی بالکل. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی شہزادیوں کو تو یہ عمر عطا فرمائی, لیکن آپ کے بچوں کو اللہ رب العالمین نے, جو آپ کے شہزادے تھے, ان کو اللہ رب العالمین نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا. لیکن اب یہ تھا کہ جناب یہ تمام فیضان کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا, جو نبوت تو نہیں لیکن نبوت کا فیضان ہے, جو نبوت کی خدمات ہے. تو سرکار علیہ السلام کی چاروں شہزادیوں میں سرکار کی سب سے محبوب شہزادی سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی. تو یہ پھر یہ فیض اس طرف منتقل ہوا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو میری اولاد تھی اس کا اجرا علی کے ذریعے فرما دیا. اور پھر سرکار نے جب وصال فرمایا ہے, آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے, سرکار نے جب وصال فرمایا, وصال کا وقت جب حضور کا قریب آیا رفیق اعلیٰ کا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس بات کو ارشاد فرما دیا تھا، جو نبوت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، خدمات ہیں، جو خلفاء نے بھی ادا کی ہے، تمام امت نے اپنے درجے پر ادا کی ہے، لیکن اختصاص حسنین کریمین کا یہ رہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ رب العالمین نے میرا حلم اور میری بردباری اور میری متانت اور میری سنجیدگی تیرے بڑے بیٹے حسن کو عطا فرمایا، واہ واہ واہ، اور اللہ رب العالمین نے میری شجاعت اور استقامت جو ہے وہ تیرے دوسرے بیٹے حسین کو عطا فرمایا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے تھے کہ اللہم انی احبہما واحب، اور یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، اور تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک اس زاویے سے میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید جن کا ذکر ہم نے کثرت کے ساتھ کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ لاڑ اور پیار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ وہ جنہوں نے حضور کے لیے اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا تھا، باپ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب چچا سامنے آگے اور چچا نے کہا کہ تیری ماں تجھے بلا رہی ہے، تو چلتا کیوں نہیں، کیونکہ یہ بچپن میں بک گئے تھے خاندان میں، اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو ان کی عمر 7 سال کے قریب تھی، جو سرکار سے نکاح ہو گیا سیدہ خدیجہ کا، تو زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیا۔ اب جب ان کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا جو بچپن میں کھو گیا تھا وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بڑے شفیق ہیں، تو وہ لوگ آ گئے چچا اور باپ، انہوں نے کہا کہ جو مال ہے آپ لے لو اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ سرکار نے فرمایا مجھے مال کی حاجت نہیں ہے، میں زید کو بلا دیتا ہوں، اور زید اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا تو چلا جائے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ زید بن حارثہ اس وقت بالغ ہو چکے تھے، عمر ظاہر سی بات ہے کہ شعور سے آگے آ گئی تھی، اور آپ بالکل سمجھدار تھے۔ جب آپ آئے تو آپ نے چچا اور اپنے والد کو دیکھا، لیکن ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، تو ان کے والد نے کہا کہ تیری ماں تو تیرے غم میں رو رو کے نڈھال ہو گئی ہے، تو چلتا کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ تو اس نے کہا میں نے ماں اور باپ سے زیادہ پیار اس شخص کے پاس پایا، تو میں اپنے ماں باپ کو ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا نوازا کہ اپنے سگے بیٹوں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے بیٹے ہیں اسامہ کو بھی حضور نے پھر وہی لاڑ دیا، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اسفار اور سفر آپ دیکھیں گے تو سرکار کے کجاوے میں جس کو یہ شرف ملا ہے جو سرکار کے ساتھ سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہے وہ حضرت اسامہ بن زید ہے۔ اسامہ کے ساتھ حضور کو لاڑ بھی اتنا تھا کہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ اسامہ کو تیار کرو اور اس کو دلہن بناؤ، میں اس کے لیے دلہا لے کر آؤں گا، یعنی اتنے لاڑ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ سے پیش آتے تھے۔ اب اتنے لاڑ والا شخص اور اتنی محبت والا شخص ایک دن یہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار سے کوئی کام پڑ گیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار کا دروازے پر دستک دی، سرکار باہر تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ سرکار کا بدن مبارک جو ہے وہ کچھ بڑا ہوا ہے، یعنی جس طرح ریئل آپ کا جو بدن ہے اس سے کچھ بدن بڑا ہے، ہاں حجم جو تھا اس کا پھیلاوا تھا، اور میں سمجھ گیا کہ آپ کے بدن پر کوئی چیز ہے۔ تو میں کافی دیر تک بات کرتا رہا، تو وہ مشتمل علی شیء، سرکار کسی شے پر مشتمل تھے، یعنی کوئی چیز آپ کے بدن سے چپکی ہوئی تھی، اور سرکار نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ کہتے کافی دیر بات کرنے کے بعد جب میرا معاملہ مکمل ہوا تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ انت مشتمل علی شیء، آپ کے بدن پر کوئی چیز ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر ہٹایا تو اس طرف امام حسن تھے، اس طرف امام حسین تھے، اور وہ کافی دیر سے حضور کے بدن کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں قریب سے حضور کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوں لیکن اس بدن میں جنبش نہیں تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ اس چادر کے اندر ہے کیا۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار فَإِذَا هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرْكَيْهِ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپنی کمر پر بٹھایا تھا۔ عربی زبان میں یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے ورقہ، یہ کولے کے اوپر کی ہڈی ہوتی ہے جس کو آپ جو ہے وہ کمر کا حصہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جب لاڑ بچے سے زیادہ کرتی ہے تو اس کو اپنے کولے پر بٹھاتی ہے، یعنی اس کو اپنے کمر پر بٹھاتی ہے۔ تو سرکار نے اس طرح دونوں کو بٹھایا تھا، اور بیٹھنے کا شیپ کیسا تھا کہ حضرت امام حسن اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ان کا دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں وہ حضور کے ظاہری طرف ہے، اور بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یہ حضور کے پشت پر ہے، یعنی اس طرح بیٹھے ہوئے، اور بغل مبارک جو ہے وہ حضور کی سر مبارک جو حضور کی بغل کے نیچے ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لیا اور وہ جنبش بھی نہیں کرتے، یعنی اس طرح سرکار کے بدن پر ہیں۔ تو سرکار نے جب چادر ہٹائی تو حضرت اسامہ کا مرتبہ دوبارہ ذہن میں لائیے، حضرت اسامہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، واہ واہ، اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ حسن اور حسین ہے۔ تو یہ بات تو اسامہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آپ ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ حسن و حسین ہے۔ لوگ محدثین کہتے ہیں اس وقت سرکار پر ایک کیفیت طاری تھی، اور اس کیفیت میں حضور نے حضرت اسامہ کو بتانے کے لیے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین ہے، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما،
یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اسامہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مضمون یہ لکھا کہ لاڈلا اسامہ تو میرا ہے، لیکن یہ اتنے لاڈلے ہیں جب تک تو ان کا نہیں ہوگا تو میرا نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، تو یہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کو عطا ہوا۔ اور ایک حدیث پاک اگر اجازت ہے، سرکار نے اپنی ہر بیٹی کی اولاد سے پیار کیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی شہزادی ہیں سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی امامہ بنت ابی العاص۔ بعد میں یہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے تو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سنت ابراہیمی کے تحت اس وقت نکاح کا سلسلہ تھا تو اس لیے نکاح کو فسخ نہیں کہا گیا، ایک لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو جس وقت یہ امامہ بچی تھی تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الصلاۃ کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، سرکار علیہ السلام گھر سے نکلے اور امامہ کو سرکار نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، جو سرکار کی نواسی ہیں کندھے پر، اسی طرح حضور مصلی پر آ گئے۔ اچھا، اور سرکار نے نماز کو شروع کی جماعت صحابہ کے ساتھ۔ اچھا، صحابہ کہتے ہیں اب ذرا منظر دیکھیے کہ امام الانبیاء کہ آپ مصلی پر ہیں اور صفیں کھڑی ہو گئی اور نماز فرض شروع ہو چکی، اللہ کی نماز شروع ہو چکی، اور آپ کی نواسی جو آپ کے کاندھوں پر ہے اور یہ دونوں ٹانگیں اس نے آپ کے سینے کی طرف کی ہوئی اور سر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام شریف کو پکڑا ہوا ہے اور سرکار نے نماز کو شروع کر دیا۔ اب سرکار نے جب نماز کو شروع کیا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع کا وقت آیا تو سرکار نے ان کو، یہ سرکار کا اختصاص تھا، سرکار نے اس طرح اٹھا کر ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور سرکار نے رکوع فرمایا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے سے پھر جب 2 سجدے فرما کر جب سرکار قیام کی طرف اٹھے تو پھر حضرت امامہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیے، اور گود میں لے کر اس طرح حضور نے 4 رکعتوں کو مکمل کیا۔ تو یہ حضرت سیدہ امامہ بنت زینب کا مقام تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس نواسی کو نوازا۔ اور کتاب الصلاۃ نسائی میں موجود ہے، اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جو نسائی کی شرح کی ہے اس میں فرماتے ہیں یہ عشاء کی نماز کا غالباً وقت تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز خود پڑھا رہے تھے اور سرکار سجدے میں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف وہ تھی کہ جس وقت بچہ تھوڑا لڑکھڑا کر چلتا ہے، وہ حجرے سے نکل کر آئے کیونکہ حجرہ بالکل مصلی کے ساتھ ہی تھا، نکل آئے اور سرکار کی گردن پر بیٹھ گئے، کیونکہ عادت تھی گھر کے اندر اس طرح بیٹھنے کی، سرکار بٹھایا کرتے تھے تو آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے سجدہ طویل کر دیا۔ تو کتاب الصلاۃ نسائی میں کہ صحابہ کو دل میں خیال آنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو سرکار نے بلایا، ادھر آؤ، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے حضور آج کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ، ہم تو سمجھے کہ شاید آپ کو سجدے میں وحی آ رہی ہے، یا ہم یہ سمجھے کہ شاید گویا کہ آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کر لیا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا نہ، اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کہا حضور پھر سجدہ کیوں لمبا کیا؟ فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہوا۔ واہ 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 واہ، ابنی ارتحلنی۔ اب نبی کے خیال سے نماز کہاں پہنچتی ہوگی؟ سرکار کو خیال امام حسن کا، کیا بات، اور صحابہ کو خیال گویا کہ نبی پاک کا۔ تو ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر بیٹھ گیا تھا تو حضور اتار دیتے، تو سرکار فرمایا فکرہت، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میں نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ میرے حسن کا دل جو ہے وہ سواری سے بھر ہی نہیں رہا اور میں جلدی سے سجدے سے رک سکتا۔ کیا بات ہے، جن کے لیے حضور نے سجدے کو طویل کیا ہے وہ حضرت امام حسن مشتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو روح پرور بصیرت افروز گفتگو جاری رہے گی مختصر وقفے کے بعد۔ خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ بزم علم و عقیدت کا سیگمنٹ جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کلام بھی پڑھیں گے ہمارے ساجد قادری صاحب۔ تو پہلے کلام پیش کریں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھا۔ جی، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے امام حسن مصطفیٰ پاک کی سیرت بیان ہو رہا تھا، ان کی شان مبارک فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے گئے، آدھے
سے حسین آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین تو ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک واہ 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 ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین کے جاموں میں ہے ایمان نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا واہ 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 صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیا بات ہے میں بات کروں گا امام حسن مجتبیٰ کی والدہ سیدہ نساء العالمین سیدہ بطول زغرا نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور واہ 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 نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لاغانا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں اللہ کہا میرے پھول ہیں کیا بات ہے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں یہ وہ اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے جو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک کی شان میں لکھے امام واہ 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 ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبطین کو دستگیر ہر دو عالم
کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے بھول گئے، کہا میرے بھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے بھول گئے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مختلف کلاموں کا مجموعہ ماشاءاللہ۔ اور چونکہ شان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی گئی ہے، بیان ہو رہی ہے، تو جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا آج ساجد بھائی کے زبان پہ آ گیا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا۔ اچھا شاہ صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو خانوادہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تربیت کا اور ماحول کا جو اثر ہے وہ بچوں پہ کس طرح پڑا، اور جو کارنامے نظر آتے ہیں وہ یقیناً ان کی تربیت کا، ان کے جو گفتگو ہو رہی ہوگی گھر میں، جو سمجھایا جا رہا ہوگا، جو بتایا جا رہا ہوگا، جو پیشن گوئیاں ہو رہی تھی اس کے عین مطابق ہوئی، تو تربیت جو حضرت فاطمہ الزہرا نے بچوں کی اس پر ذرا روشنی۔ دیکھیے سیدہ پاک کے اس بالائے مبارکہ کے اندر جو ان دو شہزادوں نے تربیت پائی ہے، تو جہاں پر فیضان وہبی طور پر یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب، اور سیدہ زہرا پاک اور مولا مرتضیٰ ان کے امی اور ابو رہے، تو یہ جو کرم نوازی رہی، وہیں پر انہوں نے گھر کے اندر جو سب سے بڑی تربیت پائی وہ اخلاق کی پائی، سچائی کی پائی، راست گوئی کی پائی۔ اب آپ دیکھیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث پاک سرکار علیہ السلام کی مروی ہے وہ صدق پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو حضرت علی سے سنا تھا، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا تھا علیہ السلام کہ سچ کی پابندی کرو۔ سچ وہ ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، اور فرمایا جھوٹ سے دور رہو، جب بندہ جھوٹ کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو۔ اب تربیت کا انداز آپ دیکھیں، جب یہ دونوں بچے تھے تو ایک مسجد میں وضو خانے پر موجود ہیں جہاں پر وضو کیا جا رہا ہے، تو ایک بڑی عمر کے شخص موجود تھے کہ جو وضو صحیح نہیں کر رہے، یعنی عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ ان کو وضو کا انداز اور ترتیب جو اس کی تھی وہ مسائل کی وہ درست نہیں کر رہے تھے۔ تو سرکار امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے کہا کہ حسین دیکھو میں وضو کر رہا ہوں اور تم بتانا میں کیسے وضو کر رہا ہوں، اور اس میں جو کوئی غلطی ہو تو تم نے مجھے بتانی ہے۔ تو امام حسین نے سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کریں، اور وہ درمیان میں تھے، وہ درمیان میں سن رہے ہیں کہ وہ دونوں بچے کیا بات کر رہے ہیں، اتنے زور سے کہا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا وضو کیا جس ترتیب کے ساتھ تھا، اور ان بزرگوں پر اپنی غلطی واضح ہو گئی کہ جناب یہ بچے یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ ہاں آپ نے بالکل درست وضو کیا۔ تو وہ بزرگ اس طرح مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے مسائل سمجھ میں آ گئے۔ تو اخلاق کا طریقہ آپ دیکھیں، اتنی چھوٹی عمر شریف کے اندر یہ تمام معاملات آپ کے اندر موجود ہیں۔ ایسی تربیت تھی کہ دوسروں کی تربیت بھی کر دوسروں کی تربیت بھی۔ اور وہ جو حدیث پاک موجود ہے جو میں نے سحری میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے کہ باقاعدہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کے حکم کی ترجیح، اور امام حسن کے جو مشاہدات اس میں آپ نے خود کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ مسجد جو گھر کے اندر ہمارا محراب تھا عبادت کا، وہاں پر میں نے ان کو قیام کی حالت میں دیکھا، صلاۃ کی حالت میں دیکھا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ تربیت کا حال ایسا ہے کہ فتح مکہ کی جب صورتحال بنی تھی، اور اس سے پہلے جب صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا جس کو کفار مشرکین نے اپنی بد عہدی کے تحت اس کو ختم کیا، اور پھر وہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا، اور ان مسلمانوں کا جب مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے قصاص کا حکم لیا کہ یا تو وہ قصاص کے لیے بندے آگے کریں یا دیت دیں، ورنہ ہمارے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس وقت جناب ابو سفیان جو اس وقت ابھی تک دار اسلام سے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابو سفیان اس وقت نکلے اور انہوں نے چاہا کہ میں کیونکہ قریش کے سردار تھے، کہ میں کسی طریقے سے جا کر حضور علیہ السلام کو راضی کر لوں، کیونکہ اوپر سے رشتہ دار بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، تو سرکار کو راضی کر دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ جنہوں نے صلح جو عہد تھا اس کو جو پامال کیا، اس میں ہمارے
रईस मौजूद नहीं है, ये नीचे के शरारती लोगों ने ये सारे मामलात किए और हकीकत भी ऐसी थी। तो मैं जाके सरकार अलैहिस्सलाम को गोया कर राजी कर लूं और राजी करने के बाद जो मक्का की तरफ आने का सरकार ने इकदाम किया है, ये इकदाम रुक जाए। जैसे 10 रमजान मुबारक में फतह मक्का हुआ तो उस वक्त वो मुख्तलिफ जगहों पर गए। हजरत फारूक आजम पर के पास गए तो वो तो बहुत जलाल में है, उन्होंने फरमाया मेरे सामने भी नहीं आना, ऐसा ना हो कि मैं तुझ पर सबकत कर जाऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। आखिर में जब उन्होंने देखा कि जाहिर सी बात है एक गुस्सा और एक बदअहदी की है और मुशरिकीन के वो सरदार हैं इस वक्त, तो उन्होंने देखा कि सरकार अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास से गुजरे तो वहां पर एक तो ये था कि उनकी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा जो हजरत अमीर माविया की बहन थी, वो सरकार अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। तो अब बेटी को इतने सालों के बाद बाप देख रहा है, तो वो उनके हुजरे में आए कि मैं अपनी बेटी के पास जाता हूं और बेटी से कहता हूं कि हुजूर से सिफारिश करे। तो जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बिस्तर रखा हुआ था चमड़े का, उस पर वो थकन उतारने के लिए बैठने लगे तो सैयदा उम्मे हबीबा आगे बढ़ी और उन्होंने उस बिस्तर को खींच दिया। अच्छा। तो अबू सुफियान कहने लगे तुम ये क्या कर रही हो अपने बाप के साथ, तुम तो आगे आती, मुझे पानी पेश करती, मुझे बिस्तरा लगा कर देती, तुमने बिस्तरा मुझसे क्यों खींच लिया? फरमाया इसलिए कि आप मुशरिक और नजिस हैं और ये बिस्तरा जो है वो अल्लाह के रसूल का है। तो ये सरकार अलैहि सलाम के ताल्लुक का एतमाद था। तो ये तमाम चीजें उनके ईमान लाने का बाइस बनती चली गई और उनके लिए शरा सदर होता चला गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई में हाकिमियत जो अता फरमाई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई। तो उस वक्त वो हुजरे से निकले तो क्या देखते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक के हुजरे की दहलीज पर इमाम हसन बैठे हुए हैं। अच्छा। छोटी सी उम्र थी आपकी, तो आप यानी 10 आप देखिए कि जो फतेह मक्का है वो 8 हिजरी का और हजरत इमाम हसन की विलादत जो है 3 हिजरी है। तो अब आप अगर इसको अगर तरतीब के साथ देखें तो 4 या 5 साल आपकी उम्र शरीफ बन रही है। तो आप दहलीज पर बैठे तो उसी वक्त आपने इमाम हसन को गोद में उठाया और चाहा कि मैं इनको ले जाऊं हुजूर के पास और इनको जब ले जाऊं और मैं सरकार के सामने ले जाऊं और उनसे कहूं कि ये तो आपका नवासा लाडला है, इसकी वजह से आप इस मसले पर से दरगुजर फरमाइए। जैसे ही उन्होंने उठाया तो सैयदा ज़हरा पाक ने पर्दे की ओर से देख लिया और आपने फरमाया अबू सुफियान मेरे बच्चे को नीचे रखो। अच्छा। अब ये तरबियत का एक अंदाज और भी, फरमाया मेरे बच्चे को नीचे रखो, ये यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम का लाडला है, लेकिन हम हुजूर के किए हुए फैसले किससे तजावुज नहीं करते। इताअत का हाल ये कि मोहब्बत और मर्तबा अपनी जगह पर है, हसन का रुतबा और मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल के कहे हुए फैसले के सामने इमाम हसन को लाकर तुम खड़ा करो। तो ये तरबियत के अंदाज, वो अखलाक के अंदाज जो पूरी जिंदगी फिर आपको सच्चाई और सदाकत नजर आई और हिल्म बुर्दबारी नजर आई कि जिसने जुल्म करने वाले ने जुल्म किया और इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला ने कि इंतशार ना फैल जाए, आपस में मुसलमान दस्तो गिरबा ना हो जाए, तो उस सदमे को आपने बर्दाश्त करते हुए जहर का असर आपके बदन मुबारक पर आया और आपने उस चीज को अफशा नहीं किया। जो आपकी शफकत और मेहरबानी थी, जो आपके अंदर कमाल था, जो आपके अंदर लोगों की गमख्वारी थी और गरीबों के लिए आपका लिहाज था, जो तहम्मुल था, वो यकीनन अल्लाह ने आपके अंदर अता फरमाया था। जिस तरह मैंने हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज की, वहीं पर सैयदना मौला मुर्तजा और सैयदतुना फातिमा की ये तरबियत थी कि वो आसार उनसे उजागर हुए और करबला मुअल्ला के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का जो किरदार था, जाहिर सी बात है ये पुख्ता आदतें थी जो घर से माँ बाप की तरफ से दी गई थी। वो सदाकत की आदत थी, वो दरगुजरी की आदत थी, वो तवाज़ो की आदत थी, वो इनकिसारी की थी कि उनकी जात में झूठ नहीं था, उसमें तकब्बुर नहीं था, उसमें कीना नहीं था, किसी माल को गसब कर देना। और अल्लाह ने हमें इतना बुजुर्ग बनाया है तो इस पर बहुत ज्यादा प्राउडी हो जाना और इसमें ईगो आ जाना और दूसरे को ज़लील हकीर समझना, ये कभी नहीं किया, बल्कि उनके खानदानों के अंदर ये बात चली है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ुल्ल आबिदीन गिलाफ काबा को पकड़कर रो रहे हैं और ऐसा रो रहे हैं हरम खुदा के अंदर, अल्लाह अकबर, कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह का तूने माफ नहीं किया तो मेरा क्या होगा। तो हजरत हसन बसरी जो यानी सैयदुत ताइफा हैं, यानी औलिया के सरदार हैं, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि जनाब जो है कि ये कौन बंदा इतनी रिक्कत से रो रहा है। उनको भी रिक्कत आ गई, अब पता नहीं था, उन्होंने गिलाफ में मुंह छुपाया हुआ था, तो वो आगे बढ़े और पांव पकड़ लिए उनके कि ए बंदे तू मेरे लिए भी दुआ करना कि तेरे अंदर रिक्कत ऐसी है। तो जब पर्दा हटाया तो देखा वो इमाम ज़ुल्ल आबिदीन थे। तो इमाम हसन कहने लगे आपकी ये रिक्कत, तो उनकी पेशानी को चूम के इमाम ज़ुल्ल आबिदीन ने फरमाया कि तू मेरे नाना की हदीसें बयान करता है तो तू मेरे लिए दुआ करके अल्लाह मुझे बख्श दे। तो ये तवाज़ो, ये खशियत अल्लाह की बारगाह के अंदर ऐसा है कि रुतबा और मकाम ऐसा है कि अमल से बेजारी नहीं है, अकीदे से फरार नहीं है। और कहा कि अल्लाह ने अगर हमें सियादत अता फरमाई है तो ये सियादत का कमाल क्या है कि जब हम रसूलुल्लाह के तरीके पर मुकम्मल तौर पर चलेंगे। क्या बात है। अच्छा, अब किरदार पे बात करते हैं इमाम हसन के जिंदगी उनकी भी मुश्किलात में गुजरी, फितने भी थे, आजमाइश भी थी, इम्तिहान भी आए और
अपनों के साथ भी मामलात आए, गैरों के साथ भी आए, लेकिन चूंकि एक पेशन गोई थी सरकार की, एक पहले से एक बात कही हुई थी, उनकी दूरअंदेशी भी थी, फिर तरबियत का जैसे आपने तस्करा फरमाया, वो सारी चीजें किरदार हसन में मौजूद हैं। और अब आप बताएं कि जब वो शऊर की मंजिल पे पहुंचते हैं, एक जगह भी मिलती है, एक जिम्मेदारी भी मिलती है, उसको कैसे निभाते हैं? देखिए, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जिम्मेदारी का दौर था, यानी आप देखिए कि खुलफाए राशिदीन का दौर मुबारक अगर आप देखें तो सरकार मौला मुर्तजा का दौर इंतहाई इब्तिला और आजमाइश का था। इसलिए कि पिछले तीनों खुलफा का जो दौर था उसमें सामने वो लोग थे जो कलमे के मुनकिर थे, सही है, और वो जबानी तौर पर अल्लाह उसके रसूल से बेजारी का इजहार करते थे, तो उनके साथ लड़ना ईमानी ताकत के साथ एक बड़ा गोया कि मजबूती के साथ उन्होंने इकदाम किया। लेकिन सरकार मौला मुर्तजा के दौर मुबारका के अंदर वो लोग आ चुके थे जो कलमे को और कुरान की तशरीहात को मुंतशिर कर रहे थे। नाम कलमे का लेते थे लेकिन काम वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर रहे थे। कलमा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहे थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु की वो अक़दार और वो गोया के अजीमत वाली शख्सियात जिनको शरीयत मुतहरा ने दर्जा दिया है, वो उनकी भी गुस्ताखियां करते थे और शरीयत मुतहरा के पूरे निजाम को पामाल कर रहे थे। तो हजरत मौला मुर्तजा के दौर मुबारका के अंदर यह हुआ कि अपने लोगों के साथ और अपने लोग जो दरमियान मौजूद थे वो कलमा पढ़कर जो खराबियां कर रहे थे, जिस तरह सरकार ने फरमाया कि मैंने नुज़ूल कुरान पर जिहाद किया है, मेरा अली जो है वह तावील कुरान पर जिहाद करेगा। तावील बमाना तफसीर है और उसका सही माना है। तो गोया के लोगों ने अपनी तरफ से कुरान की इंटरप्रिटेशन और तशरीहात करके फिरकों को इजाद करना शुरू कर दिया था। तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर में रहे और ये आपका जो 6 साल के करीब का जो अरसा था वो इंतहाई कसम पुरसी का अरसा था। ये हालात बन गए थे कि कैपिटल को मदीना मुनव्वरा से कूफा मुंतकिल करना पड़ा। यानी ये हालात, बाहर की तो सारी तोपें खामोश हो चुकी थी, अंदर के गोया के ये इंतशार हो चुका था। इस हालत में हजरत मौला मुर्तजा को शहीद कर दिया जाता है मस्जिद जामे मस्जिद कूफा के अंदर। और शहीद करने वाला वो है जो आपको जो कलमा पढ़ने वाला उस मलऊन इब्ने मुलजिम ने आप पर तलवार का वार किया। वो कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ने वाला साथ रहता था। ये तमाम मामलात थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम उसका नाम था। इस हालात के अंदर के जब मौला मुर्तजा जैसा पहाड़ और एक अजीम हस्ती शहादत के दर्जे पर फाइज हो चुकी है, तो इस्लाम बजाहिर इस सूरत हाल में है कि गरीबाना एक गोया कि गरीबाना कैफियत सामने आई। अब कौन इसकी सरपरस्ती के लिए सामने आया? उस वक्त कई जलील क़द्र सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस बात की तरफ इक़दाम नहीं किया कि मौला मुर्तजा के बाद इस निज़ाम खिलाफत को, क्योंकि इस्लाम सिर्फ कुरान और सुन्नत ही का नाम नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के साथ इस जमीन पर उस अहकाम के निफाज का भी नाम है, लेकिन इतनी परागंदा और इतने गुबार वाले माहौल के अंदर और इतने खतरनाक माहौल के अंदर हर तरफ अंधेरी तारी है और अपने और बेगाने की कोई तमीज नहीं रही है, इसमें कौन उस बार उस वजन खिलाफत को उठाएगा? तो वो इमाम हसन मुश्तबा। क्या बात है। यानी इमाम हसन मुश्तबा को हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद नाइब को मुंतकिल किया। और नाइब मुंतकिल करने से मुराद ये है कि उनको चूज किया गया। बल्कि एक बात यह कि आपने खुद नहीं बनाया उनको, बल्कि जब शहादत का वक्त हुआ तो किसी ने यह कहा कि आप जो है वो इनको खलीफा बना दीजिए, इनको खलीफा बनाइए। आपने फरमाया मैं ये नहीं करूंगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह भी जब दुनिया से रुखसत हो रहे तो आपने किसी को खिलाफत नहीं दी थी, बल्कि उनमें जो सबसे बेहतर था उम्मत ने उनका इंतखाब कर लिया था। लिहाजा मैं भी तुम्हें इसी हाल में छोड़कर जाऊंगा। ये अल्लाह का दीन है, ये खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैं फुस्तु बिरब्बे काबा, अपनी जुद्दोजहद मैंने पैदाइश से लेकर हुजूर के दौर से लेकर आज तक मैंने उसके साथ वफा करके दिखाई है। और अब मैं, अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं और तुम्हें मैं अल्लाह के हवाले छोड़कर जा रहा हूं। मुस्तदरक में मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले छोड़ जा रहा हूं। तुम में वो शख्स जो इस बार को उठाने की सलाहियत रखेगा और वो अल्लाह का महबूब तरीन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खिलाफत का बार उसके कांधे पर रखेगा। तो देखिए वो खिलाफत इमाम हसन मुश्तबा के पास है। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा इससे अल्लाह के महबूब और उस दौर के अंदर सबसे अफजल जहां पर करार पा रहे हैं, वहीं पर इस इंतहाई खतरनाक मामलात के अंदर वो संजीदगी, वो दयानत, वो तहम्मुल, वो बर्दाश्त आप ही के अंदर था कि इतने बड़े तूफान का सामना आपने किया। और हाल ये हुआ कि जब जनाबे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से जब आपका आमना सामना हो गया और ऐसे हालात इज्तिहादी तौर पर वो बन गए कि जो नहीं थे, दोनों के जहन में नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे लोगों ने बना दिए थे। जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा अपना लश्कर लेकर सामने पहुंचे तो जनाबे हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो वो एक समंदर के मानिंद था। ये नहीं कि आप कमजोर पड़ गए तो सुलह की तरफ, वो इनके लश्कर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ा था। और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस मामले में क्या होगा। और जब दोनों मुसलमानों की फौजें सामने आकर खड़ी हो गई तो पूरा ताकत था, बड़ा मकाम था, बड़ी हिम्मत थी, सब कुछ था,
لیکن آپ نے اس وقت اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلتے ہوئے آپ میدان عمل کی طرف آئے اور آپ نے اسی میدان کے اندر جناب معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کو آواز لگائی اور ان سے کہا اگر مسئلہ خلافت کا ہے تو یہ میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑ جائیں۔ اتنا نقصان حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہو چکا ہے کہ شہر رسول کے اندر کلمہ پڑھنے والوں نے ان کو شہید کر دیا، میرے والد گرامی کو کوفے کے اندر کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ تو اسلام کو اندر سے یہ جڑیں جو کھوکھلی کی جا رہی ہے، لیکن اگر مسئلہ گویا کہ اس کا ہے، قصاص عثمان کا ہے، تو لہٰذا یہ میں اپنا منصب خلافت تمہارے ہی حوالے کر دیتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ جو تم مطالبات کر رہے ہو اس مطالبات کو تم تکمیل کرو اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائی، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، سارے معاملات سامنے ہو، لیکن دین کے لیے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے اور سب کچھ حوالے کر کے بیعت کر لے، تو مجھے بتائیے وہ بندہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، اور اس کے دل کی مثال سمندر سے بھی نہیں دے سکتے کہ سمندر بھی اس کی وسعت کے مطابق گویا کہ گہرائی میں کم ہے اور صحرا بھی اس کی وسعت کے مطابق میں اپنی وسعت میں تنگ ہے، کہ جو اللہ رب العالمین نے سینہ اور مقام حضرت امام حسن مجتبی کو عطا فرمایا۔ یہ سیدہ زہرا کی تربیت تھی، یہ سیدنا علی کی تربیت تھی، اور یہ سرکار کی دعاؤں کا اور لعاب کا فیصلہ کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ کر سکے، ورنہ یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ضرورت پھر کسی ابو بکر جیسے بندے کی تھی، عمر جیسے بندے کی تھی، اور اللہ نے وہ کردار حضرت امام حسن سے پورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔